دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں ہوں گے خوشباش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بخشش فرمائے، اور اگر آپ کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اگر وہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان میں کسی بھی ملک کی عوام یا پاکستان کی عوام یا کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنے ماضی سے ضرور سیکھتا ہے، لیکن اگر ماضی سے کوئی بھی قوم یا عوام یا ملک یا معاشرہ نہ سیکھے تو وہ ماضی کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ اس عوام کو مزید الجھن میں یا مزید ذلت کا باعث اور رسوائی کا باعث بن جاتی ہے، اس عوام کے لیے یا اس ملک کے لیے۔ پاکستان کی ایک تاریخ پڑھ رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ پاکستان میں عوام اتنی تیز ہے۔ پاکستان کی عوام ہم کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ہے، تیز ہے، لیکن یہ عوام اتنی بے علم کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت کچھ ہوتا آ رہا ہے اور کرتے آئے ہیں حکمران بھی اور دوسرے تیسرے لوگ بھی، فرقے بھی، مذہبی کلیرکس بھی، لیکن یہ عوام اتنی بے علم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دو صورتیں حال ہو سکتی ہیں، کہ یا تو عوام جو ہے وہ بے حال ہے، اپنی روزی روٹی میں اس قدر مصروف ہے کہ اس کو اب سر اٹھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، یا بے بسی کا شکار ہے، اپنے آپ کو بے طاقت یا بے حس محسوس کرتی ہے۔ دوسری جانب مجھے جب میں عوام کی فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں دلچسپی دیکھتا ہوں اور الٹی سیدھی حرکتوں میں عوام کی غیر سنجیدگی دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ عوام خود ان چیزوں کا شوق رکھتی ہے۔ جو شخص موٹر سائیکل پہ، سزوکی موٹر سائیکل پر اپنے کام میں جاتا ہے، اس کے پاس زندگی کے بنیادی وسائل نہیں ہوتے، وہ صرف اس لیے صبح اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی مل جائے، اور وہ شام کو 12 گھنٹے بعد یا 14 گھنٹے بعد اپنے زندگی کا ایک پورا دن، ایک برائٹ ڈے، وہ اس کو سرو کر کے جب اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کے پاس صرف اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے بچتے ہیں۔ مجھے پاکستان کی ایک بری سیاست سے یا ایک کرپٹ سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن نظریے کو واضح کرنے کے لیے جب میں نے تاریخ کا یہ حصہ پڑھا تو مجھے ایک بڑی ہنسی بھی آئی اور پریشانی بھی ہوئی کہ یہ قوم اتنی بے علم کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ بے علمی کیا ہے وہ اس ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم تھے محمد خان جنیجو۔ محمد خان جنیجو، ضیاء الحق نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا جب وہ خود صدر تھے۔ ضیاء الحق نے ان کو پیر پگاڑا کے کہنے پر وزیر اعظم نامزد کیا تھا، اور ظاہر ہے مارشل لا تھا تو ضیاء الحق جو تھے انہوں نے ڈائریکٹلی ان کو وزیر اعظم لگا دیا پیر پگاڑا کے کہنے پر۔ ایک اور شخص تھے ان کی نظر میں، سردار محمد خان، اور دوسرے شاید جنیجو، تو انہوں نے جنیجو کا انتخاب کیا۔ پیر پگاڑا جو تھے ان کے ساتھ 2 القاب تھے، ایک تو وہ روحانی شخصیت تھے اپنے علاقے کی یا اپنے معاشرے کی، اور دوسرا سیاسی شخصیت بھی تھے۔ تو پیر صاحب کے کہنے پر ان کو وزیر اعظم لگا دیا ضیاء الحق نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی وزیر اعظم ہیں اور وزراء، ایم پی، ایم این اے آتے ہیں، وہ آپ کو درباروں پر جاتے اور ان سے گدی نشینی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ یوسف رضا گیلانی یا یہ دوسرے تیسرے شاہ محمود قریشی جو پی ٹی آئی کے تھے، اور دوسرا یہ آپ کا جو ایک وزیر خزانہ تھا، آپ کی معیشت کا ایک وہ ذمہ دار تھا، اور وہ بھی درباروں پر چادر چڑھاتے ہوئے انسان ہمیں نظر آتا ہے اکثر، لیکن اس کی اپنی رہائش اور اس کے بچے باہر کے ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں کاروبار کرتے اور رہائش پذیر ہیں مکمل وسائل کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر جو 10ویں وزیر اعظم تھے ان کا انتخاب کیا گیا پیر پگاڑا کے کہنے پر، جو روحانی شخصیت تھے۔ اچھا، محمد خان جنیجو جب حکومت میں آئے، پارلیمنٹ میں آئے، تو عوام کے اندر جو فوجی مارشل لا تھا اس کے خلاف کچھ سینٹیمنٹس موجود تھے۔ عوام اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ ضیاء الحق جو ہے وہ اتنا عرصہ تک مارشل لا کے انڈر وہ رہے عوام، اور ان کے حقوق کا استحصال ہوتا رہے، کیونکہ جب بھی آپ یاد رکھیں کہ جب بھی ایک فوجی حکومت کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہاں پر ترقی جو ہوتی ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک سست رو عمل ہوتا ہے، یا ایک سیکنڈری حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ جس طرح کوریا میں دیکھ لیں، کوریا کا جو وزیر اعظم ہے، ڈکٹیٹر ہے، تو وہ فوجی آمریت کے ذریعے پورے ملک کو چلا رہا ہے، تو اس کے باپ دادا بھی یہی کرتے آئے، تو ایک روایت جو ہے وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ لیکن کوریا میں اس بات کا بچاؤ ہے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ مذہب کا استعمال نہیں کرتی۔ تو پاکستان میں جو خطرہ ایڈ ہو جاتا ہے
یہ ہم حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی حکمران کو ڈی سیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے مذہب کا استعمال بخوبی اور کھلے عام کر لیا جاتا ہے۔ اب محمد خان جنیجو وزیر اعظم منتخب ہوئے تو انہوں نے عوام کی دلچسپی کے پیش نظر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ایسی قانون سازی شروع کر دی اور اس بات کی تبلیغ یا اس بات کا پرچار یا اس بات کی اناؤنسمنٹ اور برملا کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں عوامی حقوق اور معاشی ترقی کے پیچھے چلنا ہے۔ اب یہ نعرہ جو تھا یہ جو ڈکٹیٹرشپ چلی آ رہی تھی ضیاء الحق کی اس سے تھوڑا سا متصادم ہو گیا۔ محمد خان جنیجو جو تھے انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جب بجٹ کی باری آئی بجٹ کو ریویو کیا تو افسران جو تھے اس وقت کے سرکاری دور کے افسران وہ اس وقت گاڑیوں پر سرکاری گاڑیوں پر سفر کیا کرتے تھے جو کہ آف کورس لگژری گاڑیاں تھیں، چھوٹی گاڑیاں نہیں تھیں۔ تو انہوں نے ایک قانون پاس کیا کہ جرنیل اور سرکاری افسران تمام لوگ، انہوں نے جرنیلوں کا بھی نام لیا باقاعدہ اور انہوں نے کہا کہ جرنیل اور پاکستان کے جو سرکاری افسران ہیں ان سے سرکاری گاڑیاں واپس لے کر ان کو 1000 سی سی سزوکی کار جو تھیں وہ دی جائیں گی۔ تو 1000 سی سی کار جب ایلوکیٹ کی گئی جرنیلز کو، خاص طور پر سرکاری ملازمین تو چلو اس بات کو مان گئے، لیکن جب فوجی حکمرانوں جب فوجی آمروں تک یا فوجی جرنیلوں تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس بات کا برا منایا کہ اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی کی جو لگژری گاڑیاں ہیں وہ ہم سے کیوں چھینی جا رہی ہیں۔ خیر بات آگے چلتی گئی، محمد خان جنیجو جو تھے وہ اپنی حکومت کرتے رہے اور لیکن ایک سرد جنگ ضیاء الحق اور محمد خان جنیجو کے درمیان شروع ہو چکی تھی، کیونکہ محمد خان جنیجو جس ڈگر پر تھے وہ ان کے مائنڈ سیٹ سے، جو کہ جنرل ضیاء الحق کا مائنڈ سیٹ تھا، وہ فوجی مائنڈ سیٹ تھا، اس سے تھوڑا سا مختلف تھا۔ وہ پاکستان کو ایک ماڈریٹ ترقی یافتہ اور معاشی طور پر وہ معاشی ترقی کی بات کیا کرتے تھے۔ خان جنیجو نے یہ کام بھی کیا کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنے افسران کو یا اپنے ماتحت لوگوں کو اس بات پر بھی لگا دیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ دفاعی بجٹ پر نظر ثانی کرے گی، ہمیں اپنے دفاعی خرچوں کو کم کرنا ہوگا۔ اب دفاعی خرچوں کو کم کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم جب دفاعی خرچے کم کرتے ہیں تو ہم اپنے ہمسایہ ملک سے مات کھا جاتے ہیں، ڈیفیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ دفاعی خرچوں کو کم کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عیاشیاں ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں ان کو کم کر دیا جائے۔ جس ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک لگژری گاڑی استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو یہ کہا جائے نہیں کل سے آپ سے یہ گاڑی واپس لے لی جائے گی، آپ کو چھوٹی گاڑی دے دی جائے گی، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ تو جب بھی کسی انسان سے زندگی کی کوئی مراحت چھینی جاتی ہیں یا اس کو کم کیا جاتا ہے تو وہ برا ضرور مانتا ہے۔ محمد خان جنیجو جو تھے وہ انہوں نے آ کر پارلیمنٹ میں قراردادیں پیش کیں اور ان قراردادوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ضیاء الحق کا مارشل لا ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس کا کریڈٹ جنیجو کو جاتا ہے جنہوں نے مارشل لا کو اعلانیہ طور پر قراردادیں پاس کروا کر ختم کر دیا۔ اب انہی دنوں میں 1986 میں غالباً یا ان کی حکومت کے بعد 1985 میں ان کی حکومت شروع ہوئی، تو ان کی حکومت کے بعد بے نظیر جو خود ساختہ جلاوطنی کاٹ رہی تھیں تو وہ پاکستان آئیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے ان کے دیوانے جانا چاہ رہے تھے، لیکن پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ کوئی بھی بے نظیر بھٹو کے استقبال کے لیے نہیں جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک منشور تھا، ان کا ایک سیٹ پیٹرن تھا، تو وہ ایک چل رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک ڈیموکریسی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو کھلم کھلا 2 پارٹیز کو یا 3 پارٹیز کو، جتنی بھی پارٹیز آپ کے ملک میں ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہیں ان کو جگہ دینی ہوتی ہے، ان کے بیانات سننے ہوتے ہیں۔ اگر ڈیموکریٹک یا اپوزیشن پارٹیز نہ ہوں تو جو پارٹی حکومت کر رہی ہے وہ بادشاہت میں چلی جائے گی، کیونکہ اس کے پاس پھر اس پر تنقید کرنے والا یا اس کی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنے والا کوئی اپوزیشن میں نہیں ہوگا۔ تو یہی پرپز ہوتا ہے ڈیموکریسی کا۔ اب یہاں پر لیکن مقصد ساری پارٹیز کا یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی آئین کے کسی بھی حصے کو جو ہے وہ پامال نہ کیا جائے یا معطل نہ کیا جائے یا اس کی غیر قانون شکنی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹس جتنے مرضی تبدیل ہو جائیں اور کسی بھی شخصیت کے مالک پریزیڈنٹ آ جائیں، لیکن جو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے جو شکس ہیں، جو وہاں کے لاز ہیں، ان کو چھیڑنے کی یا ان کے ساتھ کھیلنے کی اجازت جو ہے وہ کسی بھی پریزیڈنٹ کو نہیں ہوتی، یا وہ کوئی بھی پریزیڈنٹ اس بات کی جرات نہیں کرتا۔
اب بے نظیر بھٹو جب لاہور ایئرپورٹ پر آئیں تو جنیجو کی حکومت نے ایک کام یہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، تو بے نظیر بھٹو کے استقبال کے لیے جو بھی جانا چاہے ہم اس کو روکیں گے نہیں، وہ کھلم کھلا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے بھی ایک رفٹ دونوں کے ریلیشن شپ میں آ گیا۔ ضیاء الحق نے اتنے سارے پیسے لے کر جو ہے وہ طالبان کو جنم دیا، اور روس کے اندر ان تمام پیسے سے روس کے اندر طالبان کو حمایت کیا، طالبان کی مدد کی، اور ان جہادی لوگوں کو جو ہے وہ روس سے لڑوایا، اور روس جو ہے وہ شکست یافتہ ہوا۔ اور اسی اثناء میں انہوں نے جو پاکستان کے اندر جہادی تیار کرنے کا عمل تھا وہ ضیاء الحق نے تیز تر کر دیا۔ اب ان تمام ریلیشن شپ کی خرابی میں جو مدارس چل رہے تھے پاکستان میں وہ تقریباً 500 یا 600 مدرسے تھے۔ ضیاء الحق نے ان کو فنڈنگ کی 1980 یا 81 میں، 85-86 میں جب یہ جنیجو کے تعلقات ضیاء الحق سے خراب ہوئے تو ضیاء الحق نے یہ جو امداد تھی یہ بڑھا کر تقریباً جو تھی وہ 3 گنا یا 4 گنا کر دی۔ اس کو زیادہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ضیاء الحق نے جنیجو کو تختے سے ہٹانا تھا یا ڈی سیٹ کرنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جتنے بھی وزیر اعظموں کو ہٹایا گیا ہے اس میں جو ہے وہ اسی چیز کا سہارا لیا جاتا ہے، مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے مذہبی مدارس کو جنیجو کی حکومت پر تنقید کرنے کی ترغیب دی، اور پھر یہ ہوا کہ مذہبی جماعتیں جو تھی اور ان کے رہنما جو تھے اور جتنے مدرسے تھے پاکستان میں وہ تمام جنیجو کی حکومت کے خلاف بیانات جاری کرنے لگے، اور ان پر جنیجو پر، محمد خان جنیجو پر یہ الزام لگانے لگے کہ آپ نے اسلامائزیشن کے عمل کو روکا ہے یا آپ کی حکومت غیر اسلامی ہے۔ جنیجو کو اپنی حکومت میں لسانی اور مذہبی فرقہ واریتوں کا بہت شدت سے سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو وزیر ہوتا ہے وہ اس بات سے بھی مجبور ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگ چونکہ ایک روحانی اور جذباتی سینٹیمنٹ رکھتے ہیں تو ان کا بھی دل نہ دکھایا جائے، لیکن اگر کوئی ایماندار اور کوئی اچھا وزیر اور دیانتدار وزیر آپ کے ملک پر آ جائے اور عوام کے سینٹیمنٹ اس کو مجبور نہ کریں تو عوام کے ساتھ بھی یہ مذہبی کھیل کھیلنا بند کر دیا جائے گا، کیونکہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے خود بھی مذہب کا استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو الگ بات ہے کہ ہم اللہ کو اس بات کا کیا جواب دیں گے۔ تو خیر ایک فراڈ ہماری طبیعتوں میں، ایک جھوٹ ہماری طبیعتوں میں رچا بسا ہوا ہے، اور ان جذبات سے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو سیاسی لوگ ہیں، یہ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے مافیاز اس چیز کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ داخلی طور پر مذہب کو استعمال کرتے ہیں، خارجی طور پر وہ اپنے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جتنے آپ کے سیاستدان ہیں ابھی 21ویں صدی تک 50 سال بعد بھی وہ اس بات سے باز نہیں آئے کہ مذہب کا استعمال چھوڑیں، پاکستان کے لیے ایک ایسی پالیسی سازی کریں جس سے پاکستان کے حالات تبدیل ہوں، بلکہ وہ اس چیز کا خود شکار ہو کر عوام کو بھی بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے مفاد حاصل کر کے اپنی حکومت کا وقت پورا کر کے باہر کے ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو خیر ہمیں ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اور میں نے اسی لیے یہ بات کہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی تیز قوم، چلاک قوم، انٹیلیجنٹ قوم وہ اتنی جو ہے وہ بے علم کیسے ہو سکتی ہے ان چیزوں سے۔ سیم اسی طریقے سے ماضی میں جو بھٹو تھا، ذوالفقار علی بھٹو، وہ بھی پرائم منسٹر تھا ضیاء الحق کے انڈر، لیکن اس نے تو یہاں تک یہ قانون بھی بنا دیا تھا 1973 کا آئین جو گستاخی کا قانون ہے۔ اس نے جب فوج نے مختلف فرقوں کو اور مذہبی کلیرکس کو استعمال کیا بھٹو کے خلاف، تو بھٹو نے پریشر میں آ کر اس بات کی جو ہے وہ دعوے اور ثبوت دینے شروع کر دیے، میں بھی عاشق رسول ہوں، میں قانون بنا دوں گا، یہ کر دوں گا۔ کہ اسلامی سربراہوں کی کانفرنس، جمعے کی چھٹی، حج کی باتیں، روت ہلال کمیٹی اور اسلامی شریعت کے قانون، یہ رہا جو ہماری خدمات اسلام۔ تو اس نے اس پریشر میں آ کے وہ جو گستاخی کا قانون تھا وہ بھی بنا دیا، لیکن بعد میں اس کی رفٹ، اور ظاہر ہے وہ سویلین تھا تو اس کی جو تعلقات تھے وہ ضیاء الحق سے پھر بھی نہ سدھر سکے، اور ضیاء الحق نے اس کو اس قانون بنانے کے باوجود جو ہے وہ ڈی سیٹ کروا دیا۔ تو پاکستان میں ہمیں ان تمام عناصر کو سمجھنا پڑے گا اگر حالات ٹھیک کرنے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے
ہماری عوام جو ہے وہ عادی ہو چکی ہے۔ ضیاء الحق کا یہ خیال تھا کہ افغانستان کے اندر ایسی حکومت قائم رہے جو کہ ان کی 8 سالہ جہادی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو ضیاء الحق اس بات کو توقع کر رہے تھے کہ وہ 8 سالہ جو جہاد انہوں نے کیا ہے اس کے پیش نظر افغانستان میں بھی ان کی حکومت قائم ہو۔ تو اسلامی فیڈریشن پھر انہوں نے قائم کرنے کی سوچی، اور ان کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ افغانستان کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی جائے، اور ظاہر ہے کہ ان کی 8 سالہ محنت تھی، 8 سالہ جہاد تھا، تو وہ طالبان اور جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کے انڈر کام کرے، کیونکہ ظاہر ہے فوجی ایک مائنڈ تھا، فوجی ذہن تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید آنے والے دور میں جو ہے وہ اسی طریقے سے جو دنیا ہے وہ چلتی رہے گی، کہ لڑائیوں کے زور پر چلتی رہے گی، اور جس کے پاس اسلحہ ہوگا وہ جیتے گا۔ تو وہ ایک فوجی ذہن تھا اس وقت، تو اس وقت ان کو یہ بہتر لگا کہ 8 سالہ جہاد کا مجھے نتیجہ یہ ملنا چاہیے کہ افغانستان میں میرے انڈر ایک فیڈریشن یا حکومت قائم ہونی چاہیے۔ پھر 1988 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اوجڑی کیمپ میں راول پنڈی میں دھماکہ ہوا تھا، اور وہاں پر جتنا اسلحے کا ڈپو تھا اور وہاں پر جتنی اسلحے کی فیکٹریز تھیں فوج کی، وہ تباہ ہو گئی تھی، اور تقریباً 100 شہری عام لوگ جو تھے، عام آدمی جو تھے معاشرے کے، وہ مارے گئے تھے، اور تقریباً 1200 یا 1300 لوگوں کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ تو اس واقعے نے بھی ضیاء الحق اور جنیجو کے درمیان جو تعلقات تھے ان کو خراب کر دیا تھا، مزید خراب کر دیا۔ اب جنیجو نے اس واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ جب اس واقعے کی انکوائری ہوئی تو 2 نام سامنے آئے، جنرل حمید گل اور جنرل اختر خان شاہد۔ تو جنیجو اس وقت دورے پر تھے، تو جب وہ واپس ملک میں آئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ دونوں جرنیلوں کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے۔ اب دونوں رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ڈپو پہ جو فوجی اسلحہ تھا، اوجڑی کیمپ میں جو حملہ ہوا تھا یا دھماکہ ہوا تھا، اس کو خود ساختہ طور پر جلایا گیا تھا، اور اس کو جلانے کا پرپس یہ تھا کہ امریکہ نے جو پیسے دیے تھے افغان جہاد کے لیے اور اسلحہ اکٹھا کرنے کے لیے اور اسلحہ بلڈ اپ کرنے کے لیے، اس پیسے سے جو اسلحہ خریدا گیا تھا اس کو چیک کرنے کے لیے امریکہ سے ایک نمائندہ جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا تھا۔ تو اس چیز کو چھپانے کے لیے اس ذاتی بنائے گئے امریکہ کے فنڈنگ پر ذاتی طور پر ذاتی استعمال کے لیے بنائے گئے اسلحے کو تباہ کرنے کے لیے وہ حملہ کروایا گیا تھا رپورٹس کے مطابق۔ تو رپورٹس میں جو 2 جرنیل تھے ان کے یہ نام آئے، جنرل حمید گل اور جنرل اختر خان۔ اب جنیجو نے دونوں کے خلاف ایکشن لینے کا حکم جاری کر دیا۔ جیسے ہی جنیجو غیر ملکی دورے پر تھے، جیسے ہی وہ ملک کے اندر آئے تو ضیاء الحق نے ان کی حکومت کو ہی ڈی سیٹ کر دیا، زبردستی کا مارشل لا لگا دیا اور پارلیمنٹ کو توڑ دیا، تحلیل کر دیا، اور وزیر اعظم ہاؤس جو تھا وہاں پر فوج نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا۔ اب یہ تاریخ کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو جب میں نے پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ پاکستانی اتنے ذہین ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن ابھی تک یہ اسی ہی ماڈل پر کیوں کھڑے ہیں جس ماڈل سے انہوں نے 50 سال پہلے مار کھائی۔ یہ پاکستانی ابھی تک اس ماڈل پر کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس میں غلطی آپ کو ایک بات یہ کلیئر کر دوں کہ فوج کی غلطی نہیں ہے اس میں۔ جو آپ ابھی بھی اس ماڈل پر کھڑے ہیں یہ آپ کے اپنے شوق ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ عوام کی سوشل میڈیا پر جو فرقے بازیاں اور جو مائنڈ سیٹ ہے وہ دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے عوام پر جو قبضہ کیا گیا ہے یا عوام کے اندر جو سرکاری اور سیاست میں انٹرفیئر کیا جاتا ہے وہ عوام کے اپنے ہاتھوں اور سوچ کا نتیجہ ہے۔ تو مجھے ایک یہ چیز ایسے محسوس ہوتی ہے، اور شاید آپ اس کو غور کریں گے تو شاید یہ حقیقت بھی ہے۔ سپریم کورٹ ہے اس وقت کی، اس نے اس کو غیر آئینی بھی قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کی بات یا جواز نہیں تھا کہ جنیجو کو حکومت سے برطرف کیا جائے۔ اب یہ سارا معاملہ ہوا، اور پھر جنیجو نے یہ بھی غلطی کی تھی کہ ایک پیس ٹریٹی ایگریمنٹ تھا جسے جنیوا کنونشن بھی کہا جاتا ہے، جو کہ مختلف ممالک کے درمیان ہوا تھا، جس میں سویلینز کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی گئی تھی کہ جتنی بھی جنگیں ہوں گی اس میں سویلینز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اور ان کا خیال رکھا جائے گا۔ تو سویلینز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا ان کے حقوق کے لیے
تاکہ جتنی بھی وارز ہوتی ہیں ان کے نقصانات سے، ظاہر ہے جنگ ایک اچھی چیز نہیں ہے، تو اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے یہ جنیوا کنونشن ایک آیا تھا، جس پہ جنیجو نے تمام پارٹیز کو بلایا، بے نظیر بھٹو کو بھی بلایا، اور اس جنیوا کنونشن پر سائن کر دیے. اور اس پر سائن کرنے کے بعد ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ ان سے مزید ناراض ہو گئے. اب تھوڑا سا آپ آ جائیں کرنٹ 50 سال بعد. ہم 50 سال بعد کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے پاکستانی عوام کا گلا کیسے پکڑا ہوا ہے؟ مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں نے تو آج یہ تاریخ پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یار یہ کیا ایسا سین ہے؟ آپ ڈان نیوز کی رپورٹ بھی پڑھ لیجئے گا. اسی تاریخ کے اوپر ڈان نیوز نے بھی اپنا ایک آرٹیکل پورا پبلش کیا ہے. اور تاریخ پاکستان جب آپ پڑھیں گے، جنیجو کی ہسٹری پڑھیں گے اتھینٹک، تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اب دوسری بات یہ ہے کہ 50 سال بعد جمپ کریں تو ہم نے ابھی تک عوام کا جو گلا ہے وہ پکڑا ہوا ہے. یا تو اب اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو عوام نے خود پکڑوایا ہوا ہے یا پھر کسی نے پکڑا ہوا ہے. اور اس گلے کو جو پکڑا ہوا ہے اس میں وہی تلوار ہے جو ضیاء الحق نے استعمال کی، اور وہ تھی مذہب. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم روحانیت پر چل رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ روحانیت پر چلو. ہم بیسیکلی روحانیت پر نہیں ہیں، ہم بیسیکلی دین پر یا اسلام پر نہیں ہیں. یہ کوئی اور چیز ہے، آپ کو غور کرنا پڑے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بہت سارے فرقوں میں الجھ کر اپنے اسلام کی اصل روح کو کھو چکے ہیں، اور اس کا فائدہ چند ایک ایسی قوتیں اٹھا رہی ہیں پاکستان میں جنہوں نے پاکستان کے نظام کو ہولڈ کیا ہوا، یا پالیسی میکرز ہیں. ٹھیک ہے، وہ پالیسی میکرز ہی ہیں نا جو فائدہ اٹھاتے ہیں، قانون ساز ہیں، یہ جو بھی ہیں. تو یہ سوال جو ہے یہ اپنے آپ سے کریں. ٹھیک ہے، یہ سوال اپنے آپ سے کریں. میرا خیال ہے کہ فوج ایک انٹیکٹ ادارہ ہے، آنیسٹ ادارہ ہے. فوج جو ہے وہ انٹیگریٹی کا حامل ادارہ ہے. ہم نے، ہمارے سیاستدانوں نے، سول لوگوں نے فوج کو مجبور کر دیا ہے اپنی فرقہ وارانہ حرکتوں سے کہ ہم فوج کو انوالو رکھیں اپنے نظام کے اندر. مثال لے لیں کہ پاکستان میں خراب دودھ کون بیچتا ہے؟ سویلین بیچتا ہے. پاکستان میں مذہب کو استعمال کر کے ایک دوسرے کو گالیاں اور گستاخ کون کہتا ہے؟ فوج نہیں کہتی، سویلینز ہی سویلینز کو کہتے ہیں. پاکستانی دوسرے پاکستانی مسلمان کو کہتے ہیں. فوج کے اندر کوئی بھی ایسا معاملہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جہاں پر فوج کے اندر کوئی ایسی تحریک اٹھی ہو جس نے دوسرے کو کہا ہو کہ آدھے فوجی گستاخ ہیں. تو فوج اس چیز پر اندرون خانہ اپنے ادارے کے حد تک کنٹرول کرتی ہے. تو باقی جو آفتیں عوام پر آتی ہیں وہ فوج نہیں لے کر آتی، جرنیل نہیں لے کر آتے، یہ کہیں اور سے آ رہی ہیں. آپ کو اس کا سورس تلاش کرنا ہوگا. کہیں وہ سورس تو نہیں ہے جس کو فنڈنگ کر کے ضیاء الحق نے نشو و نما کی، جس کی مدرسے، جو کہ اسلام کو بڑھانے کی بجائے، اسلام کی تعلیمات کو معاشرے میں بڑھانے کی بجائے، اسلام کے روشن اصولوں کو معاشرے میں لاگو کرنے کی بجائے ایک تاریکی اور اندھیرے کا باعث بن رہے ہیں. لیکن عوام کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ روحانی ہیں اور یہ روحانی چہرے ہیں. کل میری ایک دوست سے بات ہوئی میری، تو وہ کہتا ہے، میں نے اسے کہا یار یہ دیکھو یہ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں. سر عام وہ پچھلے دنوں کوئی آپ کے ایک دوسرے مولوی صاحب پر فتویٰ لگا گستاخی کا، تو مولوی صاحب وہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے، سر عام مسجد میں بیٹھے ہوئے بد دعائیں کر رہے تھے اور گالیاں نکال رہے تھے دوسرے مولوی، دوسرے مذہب کے فرقے کو، یا انجینئر مرزا جو بھی ہے. تو میں نے اس کو بھیجا، وہ کہتا ہے یار بڑا نورانی چہرہ ان کا. میں نے بڑی حیرانی ہوئی مجھے کہ یار وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے اور وہ بھی اس ذہنی طور پر اس کنفیوژن اور اس انفلوئنس کا شکار ہے. تو میرے خیال سے قوم کا اور سسٹم کا تو اللہ حافظ ہے. اب بات یہ ہے کہ اب حیرانی کی بات یہ دیکھیں کہ ابھی 50 سال بعد پاکستان کے اندر اسی ضیاء الحق کا عرس منایا جا رہا ہے جس کی برکت سے پاکستان میں طالبان آئے، جہادی کلچر عام ہوا، اور نفرتیں، فرقہ وارانہ تعصب اور ایک دوسرے کی مار کٹائی یہ بڑھ گئی.
ساتھ سنیے، حضرت نمبر 342 ہے، اکبر ابو طاہر حضرت ابو بکر علی حضرت منکرین باس بند کر کتیا حرام دیا خنزیرہ لانتیا دلیا بغیرتا جانور حرام دیا پیور حرام دیا اوریجنل حرام دیا. وارداتیں جرائم بڑھ گئے. ٹھیک ہے، لوگ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار زیادہ ہونے لگ گئے، پہلے بھی تھے اور زیادہ ہونے لگ گئے، شناختی بحران کا شکار ہونے لگ گئے. تو اسی ضیاء الحق کی قبر جو ہے، میں تو حیران ہو گیا دیکھ کر کہ یہ عوام پڑھی لکھی عوام ہے. اس عوام نے جنرل ضیاء الحق کی جو قبر ہے، مقبرہ ہے، وہ فیصل مسجد اپنے دارالحکومت میں بنوایا ہوا ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ اس مسجد کے اوپر کچھ غریب لوگ آ کر ان کا عرس بھی منا رہے ہیں. پاکستان کی وہ جاہل اور بیچاری لولی عوام، لولی لنگڑی عوام، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہتے ہوئے. مطلب مجھے پاکستانی بھائی، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے پاکستانی تھے، ہم نے ان کا کیا حال کر دیا ہے. آج ہم ان کو جنرل ضیاء الحق کے عرسوں کی تقریبیں، اس عرس کی کمی رہ گئی تھی جس میں لوگوں کو لا کر جو ہے شریک کروایا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں وہ لنگر بھی کھا رہے ہیں جیسا کہ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کیا ضیاء الحق، سوال یہ ہے. اور جہالت کا، یہ جہالت دیکھیں ایک شخص کی. ایک اینکر ایک عوام سے پوچھ رہا ہے کہ یار یہ بتائیں کہ یہ جو ضیاء الحق صاحب ہیں، ان کا کیا کارنامہ ہے؟ کیا انہوں نے جہاد کیا ہے، طالبان پیدا کی ہیں؟ تو وہ آگے سے آدمی جاہل تھا کوئی، وہ کہتا ہے ہاں جی. تو یہ جاہل لوگوں کو ہم نے خود رکھا ہوا ہے نا، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کا کوئی احساس نہیں ہے، ان کی زندگی کے حقوق ہیں کہ نہیں ہیں. بس جاہل رکھا ہوا ہے ان کو، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. پھر وہ اینکر کہتا ہے کہ وہ چرس لے کر آئے تھے، چرس کا کلچر عام کیا تھا، وہ آگے سے کہتا ہے ہاں جی. تو یہ سنیں، قوم کے لیے کئی بہت اچھے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں جیسے افغان جہاد میں حصہ لیا، جی جیسے منشیات کا کلچر آیا، کلچر، جیسے سوشل سٹرکچر تباہ ہوا، جی جی یہ بڑے کارنامے ہیں. سر آگے آپ آئیں. اس وقت میں موجود ہوں فیصل مسجد کے باہر. فیصل مسجد کے دامن میں آپ ایک قبر دیکھ رہے ہوں گے، فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کی قبر ہے، اور آج 17 اگست ہے اور ان کی برسی منائی جا رہی ہے، اور یہاں پر ایک خصوصی اہتمام بھی کیا گیا ہے. جو اچھے ملا جلا ہے. ہاں، جو اچھے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، جو نہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، پر یہ رب کو پتہ ہے بھی کیا انہوں نے کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا آپ کو نہیں پتا. ہاں. تو یہ ایک مذاق ہم نے بنایا ہوا ہے عوام کے ساتھ، میڈیا نے بھی، اینکرز نے بھی، اور تمام اداروں نے بھی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس جگہ پر عرس اب شروع ہوا کرے گا ان کا، اور ایک مولانا صاحب، تگڑے قسم کے مولانا صاحب، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ بڑا مرد حق تھا، یہ فلانا تھا. رحمتك يا كريم اللهم يا رحيم ترحمت بالرحمة والرحمة في رحمة رحمتك يا رحيم. بے شمار لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن وہاں تو ہم حیران ہوئے کہ 2 بجے کا ٹائم رکھا تھا اور 12 بجے حال ہمارے فل ہو چکے تھے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یہ جتنے احباب اخلاص کے ساتھ آئے ہیں، مالک کائنات آج شہید کے مزار پہ کھڑے ہیں، رب کائنات اس کی فیوز و برکات سے ساری مجلس کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما دے. ضیاء الحق شہید رحمہ اللہ کی فیوز و برکات ہیں کہ آج ہمارے ملک کے حکمران ماشاءاللہ جنرل صاحب ہمارے جو انچارج آرمی کے، اللہ نے ان کے سینے کو قرآن کریم کی روشنی سے منور اور معطر کیا ہوا ہے، اور اس کی نشانی اور اس کی کامیابی آپ نے دیکھی کہ جیسے وہ آئے اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ رب کائنات نے ساری دنیا کو دکھا دیا. اور یہ میں کہتا ہوں اس شخصیت کے جس کے مزار پہ آج آپ آئے ہیں، اس کے وہ تہجد کی نمازیں ہیں، اس کے وہ ذکر اذکار ہیں، اس کے وہ رات ساری رات رونے والے ایام ہیں کہ اللہ نے ان آنسوؤں کو آج ہمارے ملک کے لیے، ہم سب کے لیے قبول فرمایا ہے. یا اللہ تو ان کے بچوں کو یا اللہ وہ توفیق بھی دے، اور رب کائنات البلد الصدق لابی کے تحت اور اس کو جاری اور ساری وہ یہ کتنا خطرناک گروہ ہے جو یہ سارا عمل کرواتا ہے اور پاکستان میں کر رہا ہے. اگر آپ کو نظام کی تبدیلی چاہیے تو آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ اور سوچ بدلنا پڑے گی کہ ہاتھ میں یہ پالیسی سازی ہے، وہ خود ایک غلط قسم کے مذہبی جنون اور انفلوئنس کا شکار ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ پاکستان میں ماضی میں کس طریقے سے حکومتوں کو مذہب کا استعمال کر کے ڈی سیٹ کیا جاتا رہا ہے. ابھی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو پاکستان کے گورنر
کامران ٹیسوری کی جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ سڑکوں پر جا کر عوامی نظام کو درست کرے، وہ وہاں پر اپنے پارلیمنٹ کے دفتر میں مولویوں کو بلا کر اونچی آواز میں نعتیں پڑھ رہا ہے۔ کسی بھی ترقی یافتہ ملک یا معاشرے میں، ایون کہ مسلم ممالک میں، یہ رویہ آپ کو دیکھنے میں پبلک ٹیلی ویژنس پر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ گورنر اور یہ وزیر آپ کے ابھی تک نہیں سمجھے، بشمول عمران نیازی کے، یہ کر کیا رہے ہیں، انہوں نے جانا کہاں ہے اور پاکستان کا نظام کیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔